الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم. عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. میں ہزاروں نہیں کروڑوں نعمتیں ہیں جس کا احاطہ نہ کوئی انسان کر سکتا ہے نہ کرے گا. بے شک قرآن کا دعویٰ ہے، اللہ کی طرف سے فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. بے شک بے شک بے شک. اب ان انگنت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ایمان. ایمان کی نعمت کے بعد دوسری بڑی نعمت ہے قرآن کی تعلیم، اس لیے کہ ہم کو ایمان قرآن ہی سے ملا. اب یہ قرآن کی نعمت آپ کو کس طرح مل رہی ہے اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک طالب علم 500 کلومیٹر دور جا کر کے ناظرہ اور حفظ کی تعلیم حاصل کرتا ہے، ماں سے دور، باپ سے دور، بھائیوں سے دور، اور گھر بار، خاندان، کنبہ، قبیلہ، خالہ، پھوپھی، تائی وغیرہ وغیرہ، شادی بیاہ، خوشی غمی سب کو قربان کر کے گھر میں جو اچھا بنتا ہے وہ نہیں کھا سکتا، رشتہ داری میں نانی کے ہاں، دادے کے ہاں، پھوپھی کے ہاں، چچا کے ہاں، تاؤ کے ہاں جو کچھ بن رہا ہے اس سب سے وہ محروم ہے. اور وہ 500 کلومیٹر دور جا کر کے اس کو 2 وقت کی روٹی اور 1 وقت کا بہت ہلکا سا ناشتہ ملتا ہے. سونے میں بھی اس کی مرضی کے مطابق اس کو رہائش نہیں ملتی ہے. اس کا جی چاہ رہا ہے حلوہ کھانے کو، اس کا جی چاہ رہا ہے قورمہ کھانے کو، وہ اپنے جی چاہی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک سسٹم کے اندر وہ گیا ہوا ہے. وہاں اس کو وقت پہ سونا پڑے گا، وقت پہ اٹھنا پڑے گا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کھائے گا، جو کچھ ملے گا اسے ہی کھانا ہے، اسی وقت پہ کھانا ہے. 1 گھنٹے دیر ہو گیا تو اس کی وہ روٹی کھانا آگے پیچھے ہو جائے. اتنی قربانیوں کے بعد وہ حافظ قرآن ہو رہا ہے. آپ کتنے خوش نصیب ہو، صبح ماں باپ کی زیارت کر کے آ رہے ہو، گھر سے شاندار ناشتہ کر کے آ رہے ہو، رات کو پھر جا کر کے ماں کی شفقت، باپ کی دعائیں لے رہے ہو، گھر کے اندر جو کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا استعمال کر رہے ہو، اور جو تعلیم 500 کلومیٹر دور جا کر کے، 1000 کلومیٹر دور جا کر کے، 100 کلومیٹر دور جا کر کے بے انتہا اور بے تحاشا مشقت اور قربانیوں کے بعد میں جو حاصل کر رہا ہے وہ آپ کو اپنے گھر کے قریب حاصل ہو، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک بہت بڑی آپ لوگوں کے لیے نعمت ہے. آپ اپنے اس مدرسے کے نظام الاوقات کی، آپ اس کے مدرسے کے منتظمین اور حضرات اساتذہ کی قدر کیجیے. اور آپ اخیر کے اندر اگر آپ کو 1-2 سال کہیں کسی بڑے ادارے میں لگانی ہو تو لگائیے، ورنہ آپ بہت ساری چیزوں سے بچے ہوئے ہیں اور بہت ساری نعمتوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں. میرے پیارے بچوں، اس نظام کی قدر کرو. اور یہ نظام میں یہ کہتا ہوں ہر شہر کے اندر سینکڑوں نہیں کئی 100 گنا زیادہ ہونا چاہیے. اور اس نظام پر جو خرچہ ہے وہ جو نظام ہم نے قائم کر رکھا ہے اس سے 10 گنا کم
خرچ ہے اس میں. 100 طالب علم اگر کوئی اقامتی مدرسے میں رکھے جاتے ہیں اس کا خرچ اتنا بڑا ہے کہ آپ 150 کے بجائے آپ 500 میں اگر اس جگہ دیں تو اتنا خرچ اس ادارے کا نہیں. اس لیے یہ نظام بہت قدر کے لائق ہے. اور ہر اچھی مسجد میں جہاں جگہ کی وسعت ہو وہاں آپ اس کو اور بڑھائیے. یہ ہمارے ان مدارس اسلامیہ کی اس ضرورت کو پورا کر رہا ہے جس ضرورت میں طالب علم کو بہت ساری مشقتیں ہوتی ہیں اور انتظام کرنے والوں کو بھی دقتیں اور دشواریاں ہوتی ہیں. ہاں انتظام والوں کو مثال کے طور پر مختصر المعانی ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، بڑی کتابیں ہیں کہ درس دینے والا جو ہے اس میں بڑا مطالعہ کرتا ہے. یہ سب تو آپ بڑے ادارے میں جا کر کے حاصل کیجئے، وہ 2 یا 3 سال اخیر کے آپ لگا دیجئے. لیکن یہاں مقام پر رہتے ہوئے بے شمار چیزیں آپ کو اس مکتب سے اس مدرسے سے مل سکتی ہے. آپ اس کی قدر کرو. اور آپ کو اگر لگتا ہے میری بات کے اندر کوئی چھول ہے تو آپ کسی طالب علم سے جو دارالقامہ کے مدرسے میں پڑھ رہا ہو اس سے پوچھنا کہ اس کو کتنی دشواریاں ہوتی ہیں. جدائی کی، ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، خاندان، کنبے، قبیلے، رشتہ دار، ان سب کی جدائیوں کے مجاہدات اور حاصل وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس لیے میرے پیارے بچوں آپ اپنے اس مدرسے کے اوقات کی پابندی پوری کریں اور اس مدرسے کے نظام کو اور اتنا اچھا بنانے میں مدد کریں کہ شہر کے اندر 50 جگہ اس طرح کا نظام ہو جائے. اور اگر 50 جگہ ہو جائے تو یہ 150 ہے اور 50 جگہ اور قائم ہو گئے تو کتنے ہو گئے مولانا؟ کئی ہزار بچے ہو سکتے ہیں. اور پھر ان مدارس اسلامیہ میں جہاں اقامتی نظام ہے ان کو بھی سہولت ہو جائے گی کہ ان کے پاس میں ایسے طلبہ آئیں گے جو بہت کچھ سیکھے ہوئے ہوں گے، ان کو بھی ہمیں بھی آسانی اور سہولت ہوگی. اس لیے پیارے بچوں جو حفظ میں ہے وہ اپنے حفظ کے اعتبار سے بہت مستعدی کے ساتھ میں حفظ کو پورا کرے. اور حفظ کے بعد عربی درجات کا نظم بھی یہاں سال اول، دوم، سیوم تک آپ مکمل ترتیب قائم کر کے بچوں کو یہ پڑھے. میں نے سورت میں دور حدیث کا مدرسہ دیکھا جس میں 700 طلبہ ہیں اور ان میں سے ایک بھی بیرون کا نہیں ہے، باہر کا نہیں ہے، صرف سورت شہر کا ہی ہے. اور مولانا یہ واحد چیز ہے کہ اگر مالداروں میں آپ کو علم منتقل کرنا ہے تو یہ نظام قائم کرنا پڑے گا. جو نظام ہم نے قائم کر رکھا ہے اس نظام میں مالدار کا بچہ بڑی مشکل سے اگر کوئی چلا گیا تو چلا گیا، جس کے ماں باپ، بھائی بہن بڑے چاروں طرف سے اسے گھیر کر کے لے جاتے ہیں چلے جائے. اس کے اندر 90% وہ آئیں گے، وہاں 10%. اور اس وقت ضرورت ہے جو لوگ مسلمان مالدار ہیں وہ اپنے اولاد کو علمی مشغلے میں لگا ہی نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مدارس کے نظام کی طرف اپنے بچوں کو بھیج بھی نہیں پاتے ہیں. اس لیے آپ لوگ اس کو عربی درجات کی طرف بھی اس کو آگے منتقل کرنے کی کوشش کیجیے اور اس کو بڑھائیے، اس کو معیاری ادارہ قرار دیجیے. اور اس کے بعد شہر کے مختلف جگہ پر لوگوں کو اندر جذبہ پیدا کیجیے، علماء کو کہ آپ یہاں رہتے ہوئے سب کچھ کیجیے اور وہ انشاءاللہ بہت کامیاب ہوگا. دور حدیث تک مقامی مدرسہ کو لے جائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے تو سورت میرے ساتھ تشریف لے جائیے، وہاں دیکھیے کہ کتنا منظم طریقے سے وہی مسجد کے اندر، مسجد کے برابر میں سیدریوں میں اس طرح سے نظام قائم کر کے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. اس کو ہم کو آگے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ ادارے جو بڑی عمارتوں کے ساتھ، بڑے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر نگاہیں ہیں، ان کے اوپر نظریں ہیں، ان کے اخراجات بے شمار ہیں. کام اتنا ہی ہے جتنا آپ یہاں رہ کر کے کر رہے ہیں. اور وہ ضرورت جو ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان جو متوسط ہے یا مالدار طبقہ ہے وہ اپنے بچوں کو علم کی طرف لے جائے، اس کے لیے یہ راستہ بہتر ہے. اس طرح کے نظام کو اور آگے بڑھائیے اور اس کو اور مزید مستحکم کیجیے اور ان بچوں کی ذہن سازی کیجیے کہ محلے کے اندر اس طرح سے رہ کر کے اپنے گھر بار میں، ان میں کوئی ان کو ایسی تکلیف نہ پہنچائے جس کی وجہ سے وہ آپ کو یہاں بھیجنے سے کترانے لگے، بلکہ ان کے اندر جو کچھ ہو سکتا ہو انہیں لگے کہ ہاں ہمارا بچہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے.
بہت خوشی ہوئی، بہت مسرت ہوئی. اللہ تعالیٰ مولانا جزائے خیر عطا مولانا شاہد صاحب کو، ان کا تو گھرانہ ہی پورا ہے ماشاءاللہ. حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ دارالقرآن فاروقیہ قائم کیا آپ حضرات نے. اللہ آپ حضرات کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے. اور مولانا شاہد صاحب کے تو ماشاءاللہ خاندان میں قرآن کی تصحیح، قرآ، علماء اور ان کے والد مرحوم ماشاءاللہ شیخ الحدیث بھی رہے ہیں. بخاری شریف پڑھائے، ساؤتھ افریقہ تک ان کا خاندانی جو سلسلہ ہے وہ علمی گھرانہ ہے. آپ حضرات بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اس طرح کے نظام کو اور شہر کے اندر مزید مستحکم کرنے کی ضرورت. میں تو یہ مولوی فاضل صاحب سے کہتا ہوں ایک آپ اپنی نگرانی میں بھی اسی طرح کا قائم انشاءاللہ بنائیں گے کیجیے. انشاءاللہ. تو ان کی نگرانی میں ایک مقام اسی کی شاخ بنا کر کے 2 مدرس وہاں رکھیے اور نظام. مولانا فاضل صاحب آپ وقت دیجیے، یہاں آئیے. اور یہ بہت بڑا کام ہے. مولانا جس ادارے میں اس وقت کتنے بچے ہیں؟ حفظ میں 50 ہیں، ناظرہ میں 200 ہیں. 200 بچوں کے رکھنے کے لیے دارالاقامہ والا جو مدرسہ ہے بڑے خراب. اس کا خرچ 60 لاکھ روپے، بلکہ 60 کم بتا رہا ہوں. جی جی بالکل صحیح. ہمارے یہاں تقریباً 550 طلبہ ہے، ان کے 2 کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے. اور یہی چیز ہے، یہی بچے، یہی تعلیم ہے، یہی تقریب ہے. آپ اس کو آگے بڑھائیے اور اس شہر کے اندر اس طرح کا ماحول پیدا کیجیے کہ سینکڑوں. اب شہر جے پور کا جائزہ لیجیے، شہر جے پور سے باہر پڑھنے والے بچوں کی تعداد محدودیں ہوگی. جتنی تعداد مسلمانوں کی یہاں ہے، یہاں اس طرح کے مقامی اگر ادارے قائم ہوں گے تو ہمارا کام بہت آگے بڑھے گا اور ہم جس ضرورت کو چاہتے ہیں انشاءاللہ ہمیں پوری طرح سے کامیابی ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیں اس طرح کے اداروں کو اور مزید بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس ادارے کو دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہاں کے طلباء کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے. اور یہاں کے منتظمین، مدرسین، معاونین، محسنین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. ہر قسم کے شرور فتن سے، آفات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے ہماری اور پورے عالم کے ایمان والوں کے ہر طرح سے حفاظت فرما. اے اللہ اس دارالقرآن فاروقیہ کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ یہاں جتنے بھی طلباء علم دین حاصل کرنے کے لیے ہیں ان کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ اور تقوی والی زندگی عطا فرما. اس ادارے کے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے ہر شش جہت سے حفاظت فرما. اس طرح کے اداروں کو اے اللہ شہر کے مختلف مقامات پر ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اہل خیر کو متوجہ فرما اور ہر ان کے والدین کو بھی جزائے خیر عطا فرما. جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.